ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا سنگ میل جسے عبور کرنے کے لیے کئی ماہ سے کوششیں جاری تھی، وہ بالآخر حاصل کر لیا گیا ہے۔ اور یہ معاہدہ، اس پہ دستخط کب ہوں گے، معاہدے پر دستخط کس جگہ ہوں گے، اس کی میزبانی کون کرے گا، یہ ساری تفصیلات ہم ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ خبر جو بریکنگ نیوز ہے اور ایسی نیوز ہے جو سب کے دلوں پہ جا کے لگی ہے اور پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بالآخر ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ جنگ کے آغاز کے فوری بعد پاکستان متحرک ہوا تھا اور اس کی یہ پوری کوشش تھی کہ اس جنگ کو روکا جائے اور دنیا کو امن دیا جائے، اور آخرکار پاکستان اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوا اور معاہدہ 19 جون بروز جمعۃ المبارک جنیوا میں ہوگا، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ اب چلتے ہیں اس ٹویٹ کی طرف جس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑی۔ یہ ٹویٹ جو ہے وہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ایرانی بندرگاہوں پر جو امریکہ نے ناکہ بندی کر رکھی تھی، وہ اس ناکہ بندی کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ناکہ بندی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی ختم کر دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کا ٹول وصول نہیں کرے گا، لیکن یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا ایران پہلے آبنہ ہرمز پہ کوئی ٹیکس وصول کر رہا تھا؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اس سے ایک بات تو ظاہر ہو رہی ہے کہ اس معاہدے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے کی طرح تھی وہ پہلے جیسی نہیں رہیں گی۔ پہلے یہ تھا کہ وہاں سے آبنہ ہرمز سے جہاز گزرتے تھے، وہاں تجارتی اور بحری جہاز، ہر قسم کے جہاز گزرنے کی اجازت تھی، لیکن کیونکہ یہ علاقہ ایرانی حدود میں آتا ہے، لہٰذا ایران یہ اختیار رکھتا تھا کہ وہ اسے بند کر دیتا۔ ایران صرف اتنا ہی کرتا رہا ہے کہ وہ جب بھی اسے کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہوا، خاص طور پہ امریکہ یا اسرائیل سے، اس نے فوری طور پہ آبنہ ہرمز کو بند کیا۔ اس سال 28 فروری 2026 کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس وقت بھی ایران کو دوسرے دفاعی طریقوں کے ساتھ ساتھ آبنہ ہرمز کو بھی بند کرنے کا آپشن استعمال کرنا پڑا۔ وہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے اس کے تمام جتنے بھی بڑے رہنما تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، جن میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی بھی شامل تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ ایران کی فوج کے سربراہ اور بے شمار لیڈرز ایسے تھے جن کو شہید کیا گیا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ ہم ایران کی پوری قیادت کو ختم کر چکے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ایران کے بعد میں جو سپریم لیڈر بنے، علی خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ علی خامنہئی، وہ اب بھی حیات ہیں، اور انہوں نے اس معاہدے کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کا یہ موقف ہے کہ ہم ابھی بھی کچھ خدشات رکھتے ہیں۔ وہ خدشات اس حوالے سے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب بھی بات معاہدے تک گئی، اس عین موقع پہ آ کے اس قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کو معاہدے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب بھی ایران کے خدشات موجود ہیں۔ سب سے بڑا خدشہ تو ایران کو یہ ہے کہ اس پر جو عائد پابندیاں ہیں، آیا وہ ہٹائی جائیں گی یا نہیں۔ ایران کا پہلا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اس کے منجمد شدہ جو اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں وہ امریکہ بحال کرے۔ امریکہ کی طرف سے اب تک جو بات سامنے آ رہی ہے، اس نے فی الحال اس کی کوئی تصدیق نہیں کی کہ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ بحال کرے گا یا نہیں۔ ابھی تک دیکھا جائے امریکہ کا یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف مطالبات کر رہا ہے۔ اب معاہدے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ فاتح ہے اور ایران کو وہ شکست دے چکا ہے، اور ہر طرح کا مطالبہ بھی ایران ہی سے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو امریکی حکام ہیں، انہوں نے ایران کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا پھر وہی کہنا ہے کہ جب تک ایران ان کی شرائط نہیں مانتا، جن میں بہت سی ایسی شرائط ہیں جو ماضی کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی کہ اس کا ایٹمی پروگرام، اور یہ کہ مکمل طور پہ اسے رول بیک کرنا، اور پورا امن جو ہے توانائی کے حصول کے لیے بھی ایران ایٹمی پروگرام جو ہے وہ نہ تیار کرے۔ اب یہ وہ مطالبات ہیں جو ایران کی طرف سے تسلیم کرنا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔
इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान पुर उम्मीद है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बताया है कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुआहदा जो है वो मुकम्मल हो गया है। और उन्होंने इस मुआहदे के हवाले से बताया कि दोनों मुल्क खासतौर पे अमेरिका जो है वो लबनान समेत जहां जहां जंगें हो रही थी उन्हें मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने पर तैयार हो गया है। ये देखा जाए तो ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद बताया कि ये जो सारा प्रोसेस था इसमें उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी। पाकिस्तान मुसलसल इसके लिए मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के साथ बातचीत करता रहा और इसमें उसे जो है कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और चीन, इन चारों मुल्कों की मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल रही। उन्होंने ये भी बताया कि इस तमाम मुआहदे के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने की। आज के इस तारीख साज दिन जब हम स्पीकर पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी ये तकरीर नामुकम्मल रहेगी। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज वक्फ कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि कई दफा 3 माह 16 दिन के अरसे के दौरान, ये जो पूरे आजमाइश का दौर उसे वो कह रहे थे कि इस अरसे के दौरान कई दफा ऐसा मौका भी आया कि लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया और मुआहिदा नहीं होगा और दुनिया दोबारा जंग की तरफ चली जाएगी। ये वाकई ये पूरी दुनिया को खदशात थे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर की बेहतरीन जो है कमान में और क़यादत में पाकिस्तान बिल आखिर इस डील के करीब तरीन पहुंच चुका है। हम इसे इसलिए ये नहीं कह रहे कि मुआहिदा तय पा गया है क्योंकि अभी तक मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हुई। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान तो सिर्फ उन मुतालबात पर बार बार इसरार कर रहा है जो कि जायज़ मुतालबात हैं, लेकिन दूसरे जो फरीक़ैन हैं जिनमें बज़ाहिर तो अमेरिका ही है, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा फरीक है वो है इसराइल। अब देखना ये है कि जो सदर ट्रंप ने तो ये कहा है कि वो लबनान समेत किसी जगह पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन आया इसराइल लबनान पे हमले बंद करेगा? ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि लबनान पे हमले तो वो आज से नहीं, बहुत एक तवील अरसे से हमले करता आ रहा है। अगर अमेरिका ये गारंटी दे भी देता है लेकिन इसराइल हमलों से बाज नहीं आता, या दूसरी सूरत में वो ईरान को भी निशाना बनाने की कोशिश करता है, उस सूरत में मुआहिदा कहाँ एग्जिस्ट करेगा? जरूरत तो इस अमर की थी कि मुआहिदे में इसराइल को भी शामिल किया जाता और अमेरिका जो है वो इसराइल को इतना फ्री हैंड ना देता। अभी भी देखा जाए तो अमेरिका मुसलसल इसराइल का दिफा कर रहा है। अगरचा जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बार बार इस पे गुस्से का इजहार किया है और अमेरिका की जो बाकी क़यादत है वो भी मुसलसल जो है इसराइली वज़ीर आज़म के बारे में सख्त रिमार्क्स भी देती आ रही है। अभी गुज़िश्ता रोज जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेतन्याहू हैं उनको मुश्किल इंसान करार दिया है, बल्कि मुश्किल तरीन इंसान करार दिया है, और ये गलत भी नहीं है। लेकिन वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल इस वजह से है कि अमेरिका ने उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये अमेरिकी आशीर्वाद की वजह से सब कुछ हो रहा है। अमेरिका आज इसराइल के सर से हाथ उठा ले तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो लबनान समेत या ईरान या किसी भी, इवन गजा और फलस्तीन को निशाना बनाने का तस्वुर भी कर सके। अब अगर अमेरिका ये चाहता है कि वो इस मुआहिदे को कामयाब बनाए और ये मुआहिदा तय पा जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बहुत से जो गैर ज़रूरी मुतालबात हैं उनसे पीछे हटे। जो ईरान के मुंजमद असासे हैं अरबों डॉलर के, वो ईरान का हक है। अमेरिका ने उन्हें किस लिए फ्रीज किया, इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए कि किसी भी मुल्क को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क के असासों को फ्रीज करे। तो इसलिए ये अमेरिका के लिए सबसे पहले तो ये करना ज़रूरी है कि वो ईरान के असासे जो हैं वो बहाल करे, और दूसरी तरफ एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो उसने कई सालों से रट लगा रखी है वो भी बंद करे। इसलिए कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एटमी ताकत जो बने, अमेरिका भी कोई जायज तरीके से एटमी ताकत नहीं बना था। अगर ऐसा होता तो कोई भी मुल्क एटमी ताकत का हसूल ना कर पाता।
اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا, کیا یہ معاہدہ طے پاتا ہے یا نہیں. اس حوالے سے جو عالمی تجزیہ کار ہیں ان کے بھی خدشات ہیں. جمعے تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کیا نہیں. اگر اس دوران اسرائیل کوئی ایسا کچھ کر دیتا ہے, کوئی ایڈونچر کر دیتا ہے, یا لبنان میں دوبارہ حملہ کرتا ہے, یا کچھ اور ڈس ایڈونچر کرتا ہے, تو اس کا نتیجہ یا اس کے اثرات معاہدے پر بھی پڑ سکتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کو بھی بہت چوکنا رہنا پڑے گا, اور اسے امریکی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا پڑے گا, تاکہ وہ اپنا جو اس کا موقف ہے, یہ جو اپنا فیصلہ ہے, اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے. معاہدہ کب طے پاتا ہے, ہمیں تو امید تو ہے, لیکن اس کے ساتھ خدشات بھی ہیں. دیکھیں امید بر آتی ہے یا خدشات درست ثابت ہوتے ہیں.